ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے ابھی جنگلات، دریاؤں اور کھلے میدانوں پر مشتمل تھے، کچھ انسانوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ خواب تھا ایسی بستیاں بنانے کا جہاں لوگ مستقل رہ سکیں، کھیتی باڑی کریں، تجارت کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھیں۔ انہی خوابوں سے دنیا کی پہلی عظیم تہذیبیں وجود میں آئیں۔ قدیم دنیا میں دریا صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھے، بلکہ زندگی کی شہ رگ تھے۔ جہاں دریا بہتے تھے، وہاں زمین زرخیز ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھیں، جانور پلتے تھے، اور آہستہ آہستہ چھوٹے گاؤں بڑے شہروں میں تبدیل ہونے لگتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی بستیاں طاقتور ریاستوں اور عظیم سلطنتوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر لوگ مل کر کام کریں تو وہ صرف زندہ ہی نہیں رہ سکتے، بلکہ حیرت انگیز کارنامے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مٹی کی اینٹوں سے مضبوط گھر بنائے، نہریں کھودیں، اناج ذخیرہ کیا اور ایسے قوانین بنائے جن سے معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تہذیب کا حقیقی سفر شروع ہوا۔ قدیم شہروں کی گلیوں میں صبح کا آغاز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہوتا تھا۔ کسان اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہوتے، کاریگر اپنے اوزار سنبھالتے، تاجر دور دراز علاقوں سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرتے، اور مندروں میں پجاری اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے۔ ہر شخص اس عظیم نظام کا ایک اہم حصہ تھا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، انسان نے تعمیرات میں بھی حیرت انگیز ترقی کی۔ بلند فصیلیں، عظیم معبد، شاہی محلات اور وسیع بازار صرف عمارتیں نہیں تھے، بلکہ اس بات کا ثبوت تھے کہ انسان اپنی سوچ اور محنت سے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ لیکن ہر عظیم تہذیب کے ساتھ ایک راز بھی جڑا ہوتا ہے۔ کچھ تہذیبیں ہزاروں سال تک ترقی کرتی رہیں، جبکہ کچھ اچانک ایسی غائب ہو گئیں جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھیں۔ ان کے شہر مٹی میں دفن ہو گئے، ان کی زبانیں خاموش ہو گئیں، اور ان کے لوگ تاریخ کے دھندلکے میں کھو گئے۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ انہی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زمین کے نیچے دفن ہر پتھر ماضی کی ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جائے گا۔ ہم ان عظیم تہذیبوں کی دنیا میں داخل ہوں گے جنہوں نے انسانیت کو لکھنا سکھایا، شہر بنانا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، اور علم کی ایسی بنیاد رکھی جس پر آج کی جدید دنیا کھڑی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، بلکہ انسان کے عزم، ذہانت اور بقا کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ قدیم تہذیبوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی زمین نہیں، بلکہ ان کا علم تھا۔ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ دریا ہر سال ایک خاص وقت پر سیلاب لاتے ہیں اور زرخیز مٹی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس نے فطرت کے رازوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی مشاہدہ بعد میں زراعت، کیلنڈر اور منظم معاشرے کی بنیاد بنا۔ دریاؤں کے کنارے بسنے والے لوگ صرف کسان نہیں تھے، ان میں معمار، کمہار، لوہار، تاجر اور لکھنے والے بھی شامل تھے۔ انسان نے پہلی بار اپنے خیالات کو مٹی کی تختیوں پر محفوظ کرنا شروع کیا۔ چند علامتیں آہستہ آہستہ ایک مکمل تحریری نظام میں بدل گئیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ شہروں کے بازار ہر روز زندگی سے بھرے رہتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے قافلے قیمتی پتھر، دھاتیں، لکڑی اور دیگر اشیاء لے کر آتے، جبکہ بدلے میں اناج، کپڑا اور دستکاری کی مصنوعات لے جاتے۔ تجارت نے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور نئی تہذیبوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے۔ ہر بڑے شہر کے مرکز میں ایک عظیم عبادت گاہ یا شاہی عمارت موجود ہوتی تھی۔ یہی جگہ مذہبی رسومات، حکومتی فیصلوں اور عوامی اجتماعات کا مرکز ہوتی۔ لوگ اپنے حکمرانوں کو طاقت اور نظم کی علامت سمجھتے تھے، جبکہ مذہبی رہنما قدرتی مظاہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رات کے وقت قدیم انسان آسمان پر چمکتے ستاروں کو غور سے دیکھتا۔ وہ انہی ستاروں کی مدد سے سفر کرتا، موسموں کا اندازہ لگاتا اور وقت کا حساب رکھتا۔ یہی مشاہدات بعد میں فلکیات اور سائنسی سوچ کی بنیاد بنے۔ جیسے جیسے شہر ترقی کرتے گئے، وسائل پر مقابلہ بھی بڑھنے لگا۔ پانی، زمین اور تجارتی راستوں پر قبضے کے لیے مختلف ریاستوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔
حکمرانوں نے مضبوط فوجیں تیار کیں، بلند فصیلیں تعمیر کیں اور اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے نئے دفاعی نظام بنائے۔ اس کے باوجود ان تہذیبوں کی اصل طاقت ان کا باہمی تعاون تھا۔ لوگ مل کر نہریں کھودتے، سیلاب سے بچاؤ کے بند بناتے اور اناج کے بڑے ذخیرے تیار کرتے تاکہ مشکل وقت میں پوری آبادی محفوظ رہ سکے۔ آج بھی دنیا کی جدید تہذیب میں ان قدیم لوگوں کی محنت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے شہر، قوانین، تجارت اور علم کی بہت سی بنیادیں انہی ابتدائی تہذیبوں سے وابستہ ہیں۔ لیکن یہ تو صرف آغاز ہے۔ آگے ہم اس عظیم سرزمین کا سفر کریں گے جہاں انسانی تاریخ کے پہلے عظیم شہر وجود میں آئے اور تہذیب نے اپنی حقیقی شناخت حاصل کی۔ اب ہمارا سفر ہمیں اس خطے میں لے جاتا ہے جسے آج دنیا میسوپوٹیمیا کے نام سے جانتی ہے۔ دجلہ اور فرات کے درمیان واقع یہ سرزمین انسانی تاریخ کی پہلی عظیم تہذیبوں کا گہوارہ سمجھی جاتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں ایسے شہر آباد ہوئے جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے علم، قانون اور شہری زندگی کی بنیاد رکھی۔ میسوپوٹیمیا کے لوگ جانتے تھے کہ دریا ان کی زندگی بھی ہیں اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ کبھی یہی دریا زرخیز مٹی لاتے اور کبھی تباہ کن سیلاب۔ اسی لیے انہوں نے نہریں بنائیں، پانی کو قابو میں کیا اور ایسی زرعی زمینیں تیار کیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھرا۔ ان شہروں میں ہر صبح نئی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا، بازار کھلتے، کاریگر اپنے اوزار سنبھالتے، کسان کھیتوں کی طرف نکلتے اور تاجر دور دراز علاقوں سے آنے والے قافلوں کا استقبال کرتے۔ شہر صرف رہنے کی جگہ نہیں تھے بلکہ علم، تجارت اور طاقت کے مراکز بن چکے تھے۔ اسی سرزمین پر پہلی مرتبہ منظم قوانین وجود میں آئے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ انصاف کیا ہے، جرم کیا ہے اور ہر شخص کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان قوانین نے معاشرے میں نظم پیدا کیا اور شہری زندگی کو مضبوط بنایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ معماروں نے آسمان کو چھوتی ہوئی عظیم عبادت گاہیں تعمیر کیں۔ ان بلند عمارتوں کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ یہ صرف مذہبی مقامات نہیں تھے، بلکہ اس بات کی علامت بھی تھے کہ انسان اپنی عقل اور محنت سے عظیم کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے علماء ستاروں کا مشاہدہ کرتے، موسموں کا حساب لگاتے اور وقت کو ناپنے کے نئے طریقے دریافت کرتے۔ ان کی تحقیق نے بعد میں ریاضی، فلکیات اور انجینئرنگ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ہر عظیم تہذیب کی طرح یہاں بھی طاقت کی جنگیں شروع ہوئیں۔ مختلف بادشاہ اپنے شہروں کو وسیع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ کبھی ایک سلطنت طاقتور بنتی اور کبھی دوسری اس کی جگہ لے لیتی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگوں کے باوجود علم اور تہذیب کا سفر کبھی نہیں رکا۔ آج ان عظیم شہروں کی صرف باقیات رہ گئی ہیں۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں، مٹی کی تختیاں اور کھنڈرات خاموشی سے اس دور کی گواہی دیتے ہیں جب یہی جگہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن میسوپوٹیمیا واحد عظیم تہذیب نہیں تھی۔ دنیا کے ایک اور حصے میں ایک ایسی سلطنت ابھر رہی تھی جس کے عظیم اہرام آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہر سال نیل کا پانی اپنے کناروں سے باہر نکلتا، زمین کو زرخیز بناتا اور پھر واپس اپنی گزرگاہ میں لوٹ جاتا۔ یہی قدرتی نظام مصر کی عظیم تہذیب کی بنیاد بنا۔ مصریوں نے دریا کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کھیتی باڑی کو منظم کیا، بڑے شہروں کی تعمیر کی اور ایک ایسی ریاست قائم کی جس کی طاقت دور دور تک مشہور تھی۔ ان کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، صرف حکمران نہیں بلکہ مقدس شخصیات سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں کا یقین تھا کہ فرعون زمین پر دیوتاؤں کے نمائندے ہیں۔ وقت کے ساتھ مصر میں ایسی تعمیرات وجود میں آئیں جنہیں دیکھ کر آج بھی جدید انجینئر حیران رہ جاتے ہیں۔ لاکھوں پتھروں سے بننے والے عظیم اہرام صرف مقبرے نہیں تھے بلکہ انسانی عزم، منصوبہ بندی اور غیر معمولی مہارت کی علامت تھے۔ ان کی درست سمت، مضبوط بنیادیں اور عظیم جسامت آج بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ مصری علماء طب، ریاضی اور فلکیات میں بھی حیرت انگیز مہارت رکھتے تھے۔ وہ انسانی جسم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، زخموں کا علاج کرتے تھے اور ستاروں کی مدد سے موسموں اور وقت کا حساب لگاتے تھے۔ ان کی بہت سی دریافتوں نے بعد کی تہذیبوں کو بھی متاثر کیا۔
لیکن ہر طاقتور سلطنت کی طرح مصر کو بھی اندرونی اختلافات، بیرونی حملوں اور وقت کی بے رحم گردش کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، نئے حکمران آئے اور پرانی عظمت تاریخ کے صفحات میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ آج بھی جب سورج کی پہلی کرن احرام پر پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خاموش پتھر ہزاروں سال پرانی کہانیاں سنانا چاہتے ہوں۔ ان کے اندر اب بھی ایسے راز چھپے ہیں جنہیں سائنس پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مصر آج بھی دنیا کی سب سے پراسرار قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔